اسلام مکمل دین ہے۔ عام طور پر ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب اسلام کو مکمل ضابطہ حیات مانیں گے تو پھر اس میں صفائی بھی شامل ہے۔ اور اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں اس کے حوالے سے کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے اور اسی طرح صفائی پسند سے بھی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی آخر الزمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ 10 چیزیں مسلمان کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں، اور وہ 10 کی 10 جو چیزیں فطرت میں اللہ نے رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان ساری کا تعلق صفائی سے ہے۔ یہ تو اسلامی نقطہ نظر سے ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں انسان کا جسم ہے، اس کا لباس ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، اور عید کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گلی محلے، خاص طور پہ کل ہی عید ہے بالکل اور چاند رات کا یہ ہو رہا ہے، اور آج تو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو گندگی ہے، فضلات ہیں، جیسی عید کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، راستوں میں گلی محلوں میں خون بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس بالکل حوالے اسی سے طرح کیا تعلیمات ہیں، کیا کہتا ہے اسلام کے، کیا ایسی صورت میں ہماری قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسلام تو اس میں بڑا واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے صفائی پسند کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی پسند کی، اسی طرح پھر آگے سلسلہ ہے۔ جی اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہم اگر یہ کہیں جی کہ ایمان جو بندے کا ایمان ہے اس سے متعلقہ ہمیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ وہ 70 یا 60 شاخوں سے زیادہ ہے، اور اس میں سے اس کا درمیانی جو حصہ ہے وہ راستے کی صفائی ہے، اپنی صفائی ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، جی راستے سے چیز کو ہٹانا۔ اس میں کسی بھی قسم کی چیز ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، کانٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم عید کے حوالے سے بات کریں کہ آپ نے قربانی کی 50 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، جو آپ کی مسلمان کی ایک حیثیت ہے، الغرض اس نے 20,000 کا ہی اگر حصہ لیا یا جانور لیا، اکٹھے مل کے انہوں نے جانور کیا ہے، اس کا خون وہاں ہے، یا اس کے اوجڑی وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں پیٹ، وہ اگر وہاں رکھا ہوا ہے۔ عام طور پر عید کے موقع پر ہمارے ہاں پیٹ چاک نہیں کیا جاتا، بس وہ اٹھایا، انتڑیاں وغیرہ رکھ دیں۔ اگر وہ راستے میں پڑا ہے، ایک تو اس سے راستہ بند ہو گیا، پھر آپ کا اپنا محلہ ہے، آپ کی اپنی گلی ہے، آپ کے اپنے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق خراب، ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے آپ کو بدبو تو آئے گی نا۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کرتے ہیں بہترین، اس کا اختتام جو ہے اس کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ چند پیسوں کی بات ہے، آپ نے اگر ہزاروں لگائے ہیں تو چند 100 اور لگا دیں، آپ خود نہیں کسی اور سے آپ کہہ دیں کہ بھائی اس کو اٹھانا ہے۔ ویسے تو میونسپل کمیٹی بھی آتی ہے، بلدیہ بھی ہے، سارے ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں خاص طور پر ان دنوں میں۔ آپ ان کو عیدی کے طور پر اگر کچھ دے کر اس کی بھی اگر صفائی کروا لیں، تھوڑا سا چونا وہاں گرا دیں، تو میرا خیال ہے آپ بہتر مسلمان بن سکتے ہیں۔ آپ کا جو اسلام ہے، آپ کا جو ایمان ہے، بالکل وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر سب سے پہلے ہم خود اس کا شکار ہوتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ بہت معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، اس وجہ سے ہم اس ٹاپک پر نہیں سوچتے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم واش روم استعمال کرتے ہیں، واش روم گھر کا ہے، ہر گھر میں اب واش روم ہے، واش روم چھوڑ کر ہم باہر آ جائیں تو کیا خیال ہے؟ ہم اس کمرے میں اٹیچ بات ہے نا، اس کمرے میں ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کو جب ہم صاف کر کے پانی بہا کے نکلتے ہیں، پانی نہیں آ رہا تو کوشش کرتے ہیں پانی آ جائے، دروازہ بجا دیتے ہیں، نوک کر دیتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں بھئی پانی نہیں آ رہا، میں باتھ روم میں، واش روم میں ہوں۔ تو پھر ہمیں یہاں پر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جانور کی ہم قربانی، جس جانور کو ہم نے قربان کیا ہے اس کی باقیات کی بھی ہم صفائی کریں۔ ہم اس پر پانی نہیں بہا سکتے، مٹی ڈال دیں، مٹی نہیں ڈال سکتے، تھوڑا سا بڑا سستا ہے چونا، چند پیسے، میرے خیال 100 روپے کا ایک شاپر مل جائے گا، آپ اس کو ہی اس کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک فون کال کر لیں گے، کسی کو سمجھا دیں گے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس بات کو اپنے ذہن میں، دل میں لے آئیں کہ بھئی میں نے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیا ہے، اس کا اینڈ صفائی کے ساتھ ہے۔ ہم گوشت بناتے ہیں گھر میں بھی، پکاتے ہیں گھر میں بھی، اس کے بعد ہم برتن کی صفائی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یا ہم جس برتن میں بناتے ہیں اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، بھئی جل گیا، لگ گیا، نیچے ہے، مسالہ ہے، اس میں ادرک لہسن پیاز، اس کی اسمیل چھوڑ دیا۔ اپنے کچن کو بھی تو صاف کرتے ہیں نا۔ تو پھر ہم گلی محلے سے متعلق ہم ایسے اویئرنیس کیوں نہیں اپنے اندر پیدا کرتے؟ ہمارا محلہ ہے نا، گلی ہماری، اگر ہم کہتے ہیں کچن میرا ہے، واش روم میرا ہے، کمرہ میرا ہے، گھر میرا ہے، تو گلی محلہ بھی میرا ہے، گلی محلہ میرے محلے کا حصہ ہے، میرا ملک ہے، اس کو بھی تو میں نے صاف رکھنا ہے۔ تو اسلام، دین، شریعت، یہ تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ پابند کرتا ہے۔ بلکہ میں نے گزارش کر دی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان اس کا کی بھی حصہ ہے۔ شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اگر ہم اس شاخ کو وہ نہیں کریں گے تو پھر
بہت بری بات ہے. اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث مجھے یاد آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایسی چیزوں سے بچ جاؤ جو لعنت زدہ ہیں, جن پر لعنت, اور وہ کیا ہے؟ راستے میں پیشاب کرنا, راستے میں پخانہ کرنا. اب کہیں کہ ٹھیک ہے بھی انسان کا نہیں, بھی جانور کا تو ہے نا. پھر ہم اگلی بحث میں چلے جاتے ہیں کہ جی جانور حلال ہے, یہ بھی تو حلال ہے. بھئی حلال ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس گندگی میں گلی اپنے آپ کو محلے رکھ میں لیں. گندگی پھیلا دیں گے. بہت